اب رہا اگلا مسئلہ مہر فاطمی، جس کو ہم کہتے ہیں جی شرعی مہر رکھ لیجئے، سنت مہر رکھ لیجئے، مہر فاطمی رکھ لیجئے۔ مہر فاطمی سمجھنے سے پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کی اس وقت کی پوزیشن کو دیکھ لیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں دونوں ہیں، پرورش کون کر رہا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تمام خاندان سارا سب کچھ مکہ میں ہے، یہاں پر تو ابھی اللہ کے نبی کے ساتھ آئے ہیں، اور ان کے چچا حضرت حمزہ ہیں، اور حضور ایک چچا یہاں پر موجود ہے، باقی حضور جہاں وہ یہاں پر چچیرے بھائی کی شکل میں موجود ہے۔ تو یہاں اور کون ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا کچھ مال نہیں، تمام پرورش اللہ کے نبی کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر میں ایک اونٹنی ان کو غنیمت میں ملی، اور ایک اللہ کے نبی نے خود اپنی اونٹنی میں دی، 2 اونٹنیاں ملی۔ وہ اونٹنی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے ذبح کر دی، وہ الگ واقعہ، اس کو چھوڑیے۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پرسنل مال کیا بچتا ہے؟ آپ مہر فاطمی سے پہلے حضرت علی کی معاشی صورت دیکھیے، کیا ہے ان کی اس وقت کی حالت۔ پرسنل مال حضرت علی کے پاس 1 گھوڑا، 1 تلوار اور 1 زرہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گھوڑا اور تلوار تو تیری ضرورت ہے، اور تو بہادر ہے، تجھے زرہ کی ضرورت نہیں، جا اس زرہ کو فاطمہ کا مہر رکھ دے۔ اور وہ زرہ وہ بیچتے ہیں، اور وہ زرہ 500 درہم میں حضرت عثمان غنی خریدتے ہیں، اور 500 درہم سلور کوئن آج کے دور میں آج ہم دیکھیں گے وہ بنتا ہے کم از کم 1600 گرام چاندی، اور اس کی قیمت آج اس وقت پریزنٹ میں بنتی ہے، وہ بنتی ہے کم از کم 4 لاکھ کے قریب 4 لاکھ کے قریب۔ اگر اس کو ہم جو ہے وہ سونے کے اندر کنورٹ کرنے کی کوشش کریں گے تو وہ بنتا ہے، کیونکہ ویلیو ایڈیشن میں تھوڑا فرق ہو جاتا ہے، تو وہ بنتا ہے 1600 گرام چاندی کو ہم کریں گے وہ 219 گرام سونا بنتا ہے، جس کو 28 پاؤنڈ سونا ہم کہیں گے، 28 پاؤنڈ ملتے ہیں آج، اور وہ بھی 4 لاکھ کے قریب پرائز ہو جاتی ہے۔ پرائز میں دونوں میں فرق اتنا فرق نہیں ہوا کرتا ہے، آج تو کچھ بہت زیادہ فرق ہو چکا ہے۔ بہرحال اگر ہم دیکھیں گے تو 1600 گرام چاندی بھی آج اتنے کی ہی ملتی ہے جتنے کی آج اس وقت 28 پاؤنڈ چاندی سونا ملتا ہے۔ یہ تھا مہر فاطمی، اس کو مہر فاطمی کہا جاتا ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے کہا تھا یہ دیجیے، اور حضرت علی کی پوزیشن کیا تھی؟ انتہائی کمزور۔ غزوہ بدر میں یہ چیزیں ملی تھی، اور معاشی طور سے تمام صحابہ فی الحال ابھی بحران کی صورت سے گزر رہے ہیں، کہ ابھی تو 1 سال پہلے ہجرت کر کے مدینہ پہنچے ہیں، اور اس حال میں حق مہر اتنا دیا جا رہا ہے۔ آج ہمارے یہاں کیا ہے؟ شادی میں کتنا خرچہ ہو رہا؟ 15 لاکھ، 20 لاکھ، 25 لاکھ، 10 لاکھ، اور حق مہر کتنا ہے؟ 30,000، 50,000، 1 لاکھ۔ یہ ہے، حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا حق مہر پر فوکس کرو، اور اس باقی خرچے پر فوکس، شادی کے ولیمے پر فوکس مت کرو۔ ولیمہ آپ کتنا کر سکیں، 1 بکری کیجئے، آپ کے پاس اتنا نہیں ہے آپ کچھ تھوڑا سا کیجئے، اور یہ آج سمن تہر تھوڑا سا باہر نکال لیجئے، کچھ کھانا پینا تھوڑا، بس اتنا جتنا آپ سے ہو سکتے ہیں، مگر حق مہر پر آپ کمپرومائز نہیں کر سکتے ہیں۔ یہ تو آپ کو کتنا دینا ہے؟ کم از کم وہ تو مہر فاطمی ہوا، مہر مثل سنت ہے۔ مہر فاطمی مہر مثل کہتے ہیں، لڑکا اپنی حیثیت اپنی سٹیٹس دیکھے، اور لڑکی کی حیثیت اور لڑکی کا سٹیٹس دیکھ کر حق مہر طے کرے، میں اتنا دے سکتا ہوں کہ نہیں۔ مثال وہ دیکھے کہ لڑکی اپنے گھر میں مہینے میں 5,000 10,000 خرچہ کرتی ہے، اپنا پرسنل خرچہ کرتی ہے، کیا آپ اس لڑکی کا یہ پرسنل خرچہ اٹھا سکتے ہیں کہ نہیں اٹھا سکتے ہیں؟ یہ تو 10,000 مہینے میں اپنا پرسنل خرچہ کرتی ہے، آپ کی کل انکم 15 یا 20,000 ہے، آپ بتاؤ آپ اس لڑکی کا خرچہ اٹھا سکتے ہیں؟ نہیں اٹھا سکتے ہیں۔ تو شریعت نے کہا آپ اس لڑکی کے اہل نہیں ہیں، آپ اس سے نکاح نہ کیجئے، آپ اپنی سٹیٹس کی لڑکی دیکھیے۔ لڑکی بھی دیکھے کہ جو لڑکا میرا 500 دن کا خرچہ ہے، یا 100 دن کا خرچہ ہے، یا 500 دن کا خرچہ ہے،
کیا یہ لڑکا مجھے میری سٹیٹس کی، میری حیثیت کی زندگی دے سکتا ہے کہ نہیں؟ تو یہ کیسے دیکھیں گے آپ حق مہر جب سٹیٹس کا لیں گے، اگر یہ آپ کو آپ کی سٹیٹس کا، آپ کی حیثیت کا، آپ کی پوزیشن کا حق مہر نہیں دے سکتا ہے تو آپ کی سٹیٹس کی زندگی آپ کو کیسے دے سکتا ہے؟ لہذا لڑکی بھی اپنی سٹیٹس اور حیثیت کے مطابق جو ہے وہ لڑکا چوز کرے گی، اپنا لائف پارٹنر چوز کرے گی، اور لڑکا بھی اپنے لائف پارٹنر چوز کرے گا اپنی سٹیٹس، اپنی حیثیت کے مطابق۔ میری طاقت کتنی ہے، میں کتنی جو ہے وہ انکم مجھے ہے، کتنی کمائی مجھے ہے، میں اس کمائی میں کتنا خرچہ کر سکتا ہوں، کتنی بیوی کو دے سکتا ہوں، کیونکہ بیوی کو دینا اس کا فرض ہے۔ اب یہ کہ نہیں جی یہ تو وہاں کا، میں تو یہاں دوں گا ہی نہیں، تو نہیں دے گا، مگر شریعت نے تجھے لازم کیا ہے کہ تو نان اور نفقہ کا کھانا پینا تو دینا ہی دینا ہے نا۔ کھانا پینے کے علاوہ لڑکی کو، جس کو آج ہم کہتے ہیں جیب خرچہ، تو نے اس کو جیب خرچہ جو لڑکی کی پوزیشن حیثیت کے مطابق ہے وہ اس کو ضرور بضرور دینا ہے۔ اگر نہیں دیتا ہے تو پھر تو اپنی حیثیت کے مطابق ایسی لڑکی سے نکاح کر جس کو تو اپنی حیثیت کے مطابق تو 500 روپیہ مہینے میں دے سکتا ہے، یہ 5000 خرچ آنے والی ہے، تو بتا تو اس کو دے سکتا ہے؟ نہیں دے سکتا ہے، اور یہ دینا لازم ہے، اور تو اس کا حق نہیں رکھ سکتا ہے۔ کل اس کو تو پوچھے کہ بتا تو نے یہ حق، میں نے تجھے 500 روپیہ 1000 دیا تھا، اس کا تو نے کیا کیا؟ کہاں کیا؟ اپنے آپ پر خرچ کیا، آپ پر ہی خرچ کیا، اپنے بھائیوں پر خرچ کیا، اپنے سہیلیوں پر خرچ کیا، اس کی اپنی مرضی، یار اس کی تو اپنی پرسنل لائف ہے نا، اس کی پرسنل لائف میں آپ انٹرفیئر کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ یہ نہیں ہے ہم کہیں کہ میں نے اس لڑکی سے نکاح کیا، یہ میری غلام بنی، نہیں۔ قرآن کہتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کہا، لا تملکون، آپ پر کوئی حق نہیں ہے اس کے علاوہ کہ آپ اس کو کچھ کہہ سکیں، صرف اتنا اگر یہ اعلان کوئی برائی میں مبتلا ہوتی ہے تو آپ اس کے بستر سے الگ ہو سکتے ہیں، یا پھر اس کو آپ جو ہے وہ کوئی زد و کوب کر سکتے ہیں اگر یہ مان جائے، ورنہ آپ اس کو کھانے پینے پر یا عام اس چھوٹی موٹی چیزوں پر اسے آپ مارنا پیٹنا شروع کر دے۔ یہ درندگی آپ کو کس نے سکھائی ہے؟ کس نے آپ کو اس عورت پر جو ہے وہ الرجال قوامون علی النساء، یہ کیا ہوتا ہے؟ ارے یہ الرجال قوامون علی النساء کا مطلب مرد عورت پر حاکم ہے نہیں، بلکہ ذمہ دار ہے مرد عورت کا، یہ ہے۔ تم نے